اتنی بات تو طے ہے کہ کوئی انسان اپنے اختیار سے نبی نہیں بن سکتا، لیکن ولی ضرور بن سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ چند اعمال ایسے اسے کرنے پڑیں گے جن اعمال کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیں گے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، یعنی جو شخص اللہ کا ولی ہو گیا گویا وہ اللہ کا دوست ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے دوستی لگانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ انسان بھی اگر اللہ سے دوستی لگا لے تو پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جائیں، کون سا طریقہ ہے؟ یہ بھی اللہ نے خود قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی جی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیں، اسے کرنا یہ ہے کہ وہ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لے، آپ کی اتباع کر لے، آپ کی سنت کو لازم پکڑ لے۔ جو انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے گا، اپنی زندگی کا چال چلن بنا لے گا، اپنی زندگی کا دستور، اپنی زندگی کی روش، اپنی زندگی کی خواہشات صرف ان اعمال کو بنا لے گا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جاری فرمایا، ہمیں حکم دیا، ہمیں کر کے دکھایا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے پر چل کے ہر انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اس لیے کچھ ایسی باتیں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، مثلا ان باتوں کو ذہن سے نکال دینا چاہیے جی کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کسی نیک آدمی کے گھر پیدا ہو، یعنی جس کے والد پہلے ہی کوئی بزرگ ہوں، نیک ہوں، اللہ والے ہوں، ان کے گھر جو شخص پیدا ہوگا وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کے گھر تو کافر بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو کیا ولی کے گھر ولی ہی پیدا ہوگا؟ ولی کے گھر نافرمان نہیں پیدا ہو سکتا؟ نہیں، ایسا یہ قاعدہ بالکل ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں وہ بیٹا پیدا ہوا جو نوح علیہ السلام پر نہ ایمان لایا نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ اس لیے کسی نیک شخص کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اللہ کا ولی وہ شخص بن سکتا ہے جس نے کبھی بھی گناہ نہ کیا ہو۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایسا اللہ کا ولی دنیا میں ہے ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہوا ہو۔ صرف نبی ہیں، انبیاء کی جماعت ہے جو معصوم ہیں، انہوں نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا۔ لہٰذا جو شخص اس نے جتنے بھی گناہ کر لیے ہیں، اگر وہ اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو بس دیر توبہ کرنے کی ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لے، اپنی پوری زندگی کے اعمال سنت پر کر لے، تو بس وہ اللہ کا دوست ہو گیا، اللہ کا ولی ہو گیا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شروع سے ہی نیک اعمال کر رہا ہو، یعنی جب سے اسے شعور ملا ہے، دنیا کے اندر آیا ہے، اس وقت سے اس نے نیکی کی ہے، گناہ کبھی بھی نہیں کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے پہلے نیک اعمال نہیں کیے وہ اگر نیک اعمال اب بھی شروع کر دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ولی بنا لے گا، ان کو اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں۔ جس کی زندگی کے 50 سال گزر چکے ہیں، بے شک اس میں نافرمانیاں ہوئی ہیں، نیک اعمال بڑے رہ گئے ہیں، وہ اب بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس نے شروع سے ہی نیک اعمال کیے ہوں، کبھی نہ گناہ کیے ہوں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو بڑے نیک اعمال رہ گئے، ہم سے تو کئی نافرمانیاں ہوئی ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہو اور داڑھی بھی رکھ لی ہو۔
نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ہر عمل، چاہے وہ ظاہری طور پر ہے یا باطنی طور پر ہے، مکمل سنت کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ جو شخص اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے یا اللہ کے ولی کی پہچان کرنا چاہتا ہے، اپنی پہچان بھی اسی میں ہے، کسی کی پہچان بھی اسی میں ہے کہ جو شخص جتنا سنت پر چلتا ہے وہ اتنا زیادہ ولایت کے درجے پر ہے۔ ولایت کے یہی درجات ہوتے ہیں کہ جس شخص کو 10 سال ہو گئے ہیں وہ صرف سنت ہی اپناتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 سال سے ولایت کے درجوں میں ترقی کر رہا ہے، اور جس نے ابھی توبہ کی ہے اور ابھی مہینہ گزرا ہے، سال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ولایت کے جو درجات ہیں ان کی بلندی ابھی سے شروع ہوئی ہے، اس مہینہ پہلے، اس سال پہلے۔ اسی کو ولایت کی علامت کہتے ہیں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، اور اسی کو ہی ولایت کے درجات کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے ولی تو آبادیوں میں رہتے ہی نہیں ہیں، وہ آبادیوں سے دور رہتے ہیں، یا تو وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے ولی درباروں پر ہوتے ہیں، وہ دنیا کے بازاروں میں، دنیا کے لوگوں میں نہیں رہتے، بلکہ لوگوں سے الگ ہو کر درباروں پر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کا ولی ہرگز ایسا نہیں ہوتا جو انسانوں سے الگ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے رہبانیت اب جائز نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب لوگوں سے الگ ہو کے زندگی گزارنا، لوگوں کے اندر رہ کر ہی تمہیں زندگی گزارنی ہے، اس شریعت کو اپنانا ہے۔ تو اللہ کے ولی وہ لوگوں کے درمیان ہی ہوتے ہیں، ان کی یہی علامت ہے کہ وہ جتنا اتباع سنت اختیار کرنے والا شخص ہوگا وہی سب سے بہترین اللہ کا ولی ہوگا۔ پہلے زمانے کے نیک لوگوں کا سب سے بڑا مجاہدہ، یعنی سب سے مشکل اعمال کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فرائض کے علاوہ نفلی عبادات بھی بہت زیادہ کرتے، یعنی ان سے یہ توقع تو ہوتی نہیں تھی کہ وہ 5 فرض نمازوں میں سے کوئی نماز چھوڑ دیں، ہاں محنت کرتے تھے ان 5 فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں پر، یعنی رات کو اٹھ کر دیر تک نفل پڑھتے، کھڑے ہوتے اللہ کے سامنے، قرآن مجید پڑھتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض روزے دیے مہینے کے، پہلے لوگ اس فرض روزوں کے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، اس مہینے کے علاوہ بھی بہت روزے رکھتے تھے، ہفتے کے اندر 2 3 دن اکثر وہ روزے کے ساتھ رہتے تھے۔ آج کل کے زمانے کے اندر یہ مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ آج کل کے زمانے کے اندر چونکہ گناہ عام ہو چکے ہیں، جو شخص جتنا زیادہ اس زمانے میں گناہوں سے بچ رہا ہے اتنا زیادہ وہ مجاہدہ کر رہا ہے، اتنا زیادہ وہ ولایت کے درجوں میں سے بلند درجے پر ہے۔